السلام علیکم۔ آج ہم ایک ناول جو ایک چادر میلی سی، اس ناول کے بارے میں بات کریں گے، جو راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے۔ 1962 میں یہ شائع ہوا تھا اور 1960 میں یہ ناول لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چادر میلی سی، ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ ایک چادر میلی سی یہ کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا کیسا ناول ہے؟ اکلوتا ناول ہے۔ انہوں نے ایک ہی ناول لکھا ہے جو پنجاب کے دیہات ہے اس کی زندگی کے پس منظر میں یہ ناول لکھا گیا ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا اور کتابی صورت میں مکتبہ جامعہ دہلی سے 1962 میں شائع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 1960 میں یہ رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا اور پھر کتابی صورت میں 1962 میں شائع ہوا۔ ایک چادر میلی سی ایک مختصر ناول ہے جو صرف 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ وقت ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا ناول ہے اور آگ کا دریا تو بہت ہی بڑا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا ناول ہے تو اسے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر وقت ہو تو۔ ناول ایک چادر میلی سی پر شیام لال نے ٹائمز آف انڈیا میں تبصرہ کیا تھا، جس کا ترجمہ خیر النساء بیگم نے کیا تھا، جو 1963 میں سوغات میں شائع ہوا تھا۔ 1965 میں بیدی کو ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا، ٹھیک ہے۔ 1965 میں اس ناول پر جو ہے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ اس سے بھی شاید ایک کوشچن ہے، اسٹیٹمنٹ کے جو کوشچن دیے گئے ہیں، صحیح اور غلط والے جو جملے ہوتے ہیں ان میں کہ ایک چادر میلی سی پر راجندر سنگھ بیدی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا، اس طرح سے صحیح اور غلط جملے والا تھا۔ آپ PYQ دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ناول ایک چادر میلی سی پر ہندوستان میں ایک چادر میلی سی کے نام سے، لیکن پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے فلم بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس ناول پر فلم بن چکی ہے مٹھی بھر چاول کے نام سے۔ ناول ایک چادر میلی سی کا انداز اشراقی ہے، اس میں انہوں نے رمز نگاری سے کام لیا ہے۔ ایک چادر میلی سی کا خلاصہ: پنجاب میں کے کسی گاؤں میں رانو نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ کس نام کی؟ رانو۔ اس کے بارے میں کردار سے بھی کوشچن کافی سارے بنے ہوئے ہیں PYQ میں، تو آپ میں نے بھی دیکھ لینا، اور وقت ملے گا تو میں بھی آپ کو PYQ کرا دوں گا، اور جو میں پوسٹ کرتی ہوں کوشچن کو وہ PYQ کے زیادہ تر ہوتے ہیں، تو انہیں بھی آپ لوگ ضرور کرا کریں گے۔ جس کی شادی اس کے والدین نے افلاس سے تنگ آ کر تلوکا نامی شخص سے کر دی تھی، جو پیشہ سے یکا باندھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے رانو کے جو والدین تھے وہ غریب تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ جو یکا چلاتا تھا ایک لڑکا جس کا نام تلوکا تھا، اس سے شادی کر دی تھی۔ تلوکا کو شراب نوشی کی لت لگ گئی تھی، جسے رانو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے دونوں کے تعلقات میں تلخی بھی رہتی تھی۔ دونوں میں جھگڑا رہتا تھا۔ جو تلوکا ہے وہ شراب پیتا تھا اور رانو جو ہے وہ اس سے بہت چڑھتی تھی۔ تلوکا یکا چلانے کے ساتھ ساتھ چودھری مہربان داس کے لیے بھولی بھٹکی عورتوں کو بٹور کر بھی لاتا ہے۔ اس کے لیے چودھری مہربان داس کے لیے وہ یکا میں اور جو بھولی بھٹکی راستہ ہوتی ہیں انہیں کیا کرتا ہے، یکا میں بٹھا کر چودھری مہربان داس کے پاس لے جاتا ہے۔ ایک دن اس جرم کے بدلے کے طور پر ایک جاترن نامی لڑکی کے بھائی کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے۔ جو جاترن تو اس لڑکی کے بھائی جو ہیں وہ اس کو تلوکا کو قتل کر دیتی ہے۔ تلوکا کے قتل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی منگل یکا چلا کر گھر کے اخراجات سنبھالتا ہے، اور رانو کی شادی منگل سے پنجابی رسم کے مطابق اس طرح ہو جاتی ہے کہ منگل رانو کے سر پر چادر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تلوکا کی جب موت ہو گئی، جاترن کے جو بھائی تھا اس نے اس کی جو ہے وہ اس کی ہتیا کر دی، تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کی شادی منگل سے ہو جاتی ہے۔ منگل پھر یکا چلانے لگتا ہے۔ اگرچہ منگل سماجی رسمی طور پر رانو کو تو اپنا لیتا ہے، مگر جسمانی اور ذہنی طور پر نہیں اپنا پاتا ہے۔ رانو شراب سے سخت نفرت کرتی تھی، لیکن اسے ہی برائے کار لا کر رانو منگل کو جیتتی ہے اور اس سے جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے۔
इस तरह वो मंगल को पूरे तौर से अपने कब्ज़े में ले लेती है اور منگل ایک مطیع اور فرما بردار شوہر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس شراب سے وہ نفرت کرتی ہے بعد میں جو ہے وہ منگل کو وہی شراب وہ پلاتی ہے۔ اب ہیں کرداروں کی پہچان۔ رانو جو کہ ایک چادر میلی سی کی ہیروئن ہے، اس ناول کا سب سے متحرک، فعال اور جاندار کردار ہے۔ کون؟ رانو۔ ایک چادر میلی سی کے اہم کردار ایک چادر میلی سی کے اہم کردار رانو کے علاوہ تلوکا کا منگل اور چودھری مہربان داس ہے، ٹھیک ہے۔ رانو ہے اہم کردار، تلوکا ہے، منگل ہے، چودھری مہربان داس ہے، یہ کردار ہے۔ رانو جو کہ ہیروئن ہے، اس کی شادی پہلے تلوکا سے ہوتی ہے، پھر اس کے چھوٹے بھائی منگل سے۔ تلوکا جو کہ ایک یکاوان ہے، رانو کا پہلا شوہر ہے، جو مہربان داس کے لیے بھولی بھٹکی عورتوں کو لاتا ہے۔ منگل جو کہ تلوکا کا چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی تلوکا کے قتل کے بعد رانو سے ہوتی ہے۔ یہ میچنگ میں بھی شاید کوشچن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو کردار ہیں ان سے۔ چودھری مہربان داس جس کے لیے تلوکا عورتوں کو لاتا ہے۔ جو چندا ہے وہ چندا یہ رانو کی ساس ہے، اور چنو رانو کی سہیلی ہے، ٹھیک ہے۔ چنو کون ہے؟ رانو کی سہیلی، اور چندا ساس ہے۔ دیگر کردار ہیں اس میں گھنا شیام داس، حضور سنگھ پورندائی، سرپنج گیان سنگھ، جگو کرندی۔ راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نام ان کا راجندر سنگھ بیدی تھا۔ راجندر سنگھ یکم ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال 11 نومبر 1984 کو بمبئی میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پیدائش ان کی 1915 میں ہوئی، وفات ان کی 1984 کو ممبئی میں ہوئی۔ اس طریقے سے کل ہم نے پڑھا تھا کہ 1915 میں عصمت چغتائی کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو وہ ہوئی تھی بدایوں میں، ٹھیک ہے، بدایوں میں۔ اور ان کا اور عصمت چغتائی کی جو وفات ہے وہ بھی 1991 عیسوی میں کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو بمبئی میں ہی ان کی ہوئی تھی۔ اور راجندر سنگھ بیدی کی بھی 1984 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بمبئی میں۔ بیدی کے والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی اور کھتری تھا، اور والد کا شیودائی برہمن۔ بیدی نے 1931 میں ہائی اسکول اور 1933 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا۔ بیدی نے طالب علمی کے زمانے میں 1932 میں محسن لاہوری کے نام سے انگریزی، اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ کس نام سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا؟ تو محسن لاہوری کے نام سے، تو یاد رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بات، اس سے بھی سوال بنتے ہیں۔ بیدی کی شادی 19 سال کی عمر میں 1934 میں سوگند کور سے ہوئی تھی۔ بیدی کی پہلی کہانی پنجابی زبان میں دکھ سکھ تھی، جو پنجابی زبان کے رسالے سارنگ میں شائع ہوئی تھی۔ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے، رسالہ ادبی دنیا لاہور کے سالانہ ماہ 1937 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ بیدی کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا، اور 1937 میں شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ ایسے کل جو ہم نے پڑھا تھا تو عصمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو عصمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا تھا؟ جدی، 1941 میں جو لکھا گیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے ان کا وہ جدی تھا، ہاں، اور پھر اس کے بعد تھا کلیاں ان کا افسانوی پہلا مجموعہ تھا عصمت چغتائی کا، اور جو 1941 میں وہ بھی شائع ہوا تھا۔ اس طرح بیدی کا پہلا افسانہ کون سا؟ مہارانی کا تحفہ، وہ، ٹھیک ہے۔ بیدی جموں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر 1948 میں مقرر ہوئے تھے۔ بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کے دیہاتی معاشرت کی عکاسی بڑے فنکارانہ انداز میں کی ہے۔ بیدی کے اردو افسانے روس کے عظیم افسانہ چیخوف کی یاد دلاتے ہیں۔ روسی افسانہ نگاربن کا جتنا گہرا اثر بیدی کے یہاں ہے اور کسی کے یہاں نہیں ہے۔ بیدی کے کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیدی پر فالس کا حملہ بمبئی سے 1969 عیسوی میں ہوا۔ بیدی کے کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے۔ پہلا افسانہ کون سا ہے ان کا؟ تو بھولا ہے، کلیات میں ہے، یہ کلیات میں شامل افسانوں میں پہلا افسانہ بھولا ہے۔ ویسے ان کا جو پہلا افسانہ ہے وہ جو ہے وہ مہارانی کا تحفہ ہے۔ اب ہیں ان کے اعزازات جو انہیں انعامات ملے۔ بیدی کو ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1965 میں ملا تھا، اور یاد رکھنا یہ والی بات، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے۔
بیدی کو پدم شری 1972 میں ملا. بیدی کو غالب ایوارڈ 1978 میں ملا تھا. اب ہیں بیدی کے کارنامے. افسانوی مجموعہ ہے ان کا دانا و دام. پہلا افسانوی مجموعہ ہے یہ 1939 میں یہ لکھا گیا. یہ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ جس میں 14 افسانے ہیں. اس کا انتساب بیدی نے اپنے ماں باپ کے نام سے کیا ہے. ٹھیک ہے, پوچھا جا سکتا ہے اس کا انتساب اس کے نام ہے تو اپنے ماں باپ کے نام دانا و دام کا. یہ پہلا افسانوی مجموعہ. اس کے جو افسانے ہیں اس میں ہیں بھولا, ہمدوش, من کی من میں, گرم کوٹ, چھوکری کی لوٹ, پان شاپ, منگل آشٹکا, کوارنٹین, تلادان. بچوں کی نفسیات پر مبنی افسانہ ہے. 10 منٹ بارش میں, وٹامن بی, لچھمن, رد عمل, موت کا راز. پھر ہے گرہن جو 1942 میں, یہ بیدی نے اسے ہولی کے نام سے منسوب کیا ہے. اس میں 14 افسانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دوسرا جو افسانوی مجموعہ ہے ان کے اس میں افسانے ہیں گرہن, رحمت کے جوتے پہلا, اور بقی, اغبا, غلامی, ہڈیاں اور پھول, زین العابدین, لوروے, گھر میں بازار میں, دوسرا کنارہ, آلو, معاون اور میں, چیچک کے داغ, اپو لنچ, کوک جلی یہ 1949 میں. اس میں 13 افسانے اس میں لمس, کوک جلی, بیکار خدا, نامراد, مہاجرین, کشمکش, ایک عورت, جب میں چھوٹا تھا, ٹرمنس, گالی, خط متقسم اور کوسین, مصباح آگ. پھر ہے ان کا اپنے دکھ مجھے دے دو. یہ UGC نیٹ میں شامل ہے 1965 میں. اس میں 10 افسانے. بیدی نے آل احمد شروری کے نام جو ہے وہ منسوب کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یاد رکھنا. اس میں افسانے ہیں لاجونتی, جوگیا, ببل, لمبی لڑکی, اپنے دکھ مجھے دے دو, ٹرمن سے پرے, حجام الہٰباد کے, دیوالا, یوکلپٹس. اس کی بھی میں نے ٹرک بنائی تھی. نوٹ: افسانہ لاجونتی تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا ہے جس کے اہم کردار لاجونتی اور سندر لال ہیں. اس سے بھی جو ہے سوال بنے ہیں افسانہ لاجونتی. ٹھیک ہے, تو پہلا تھا ان کا پہلا جو تھا ان کا کیا تھا, دانا و دام. پھر ہے گرہن, پھر ہے کوک جلی, پھر ہے اپنے دکھ مجھے دے دو, پھر ہے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے, پھر ہے مکتی بودھ. ٹھیک ہے, یہ 6 ان کے افسانوی مجموعے ہیں. اور یاد رکھنا ان کی ترتیب بار بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے ترتیب بار لگائیے تو آپ یاد رکھنا. ٹھیک ہے, ہاتھ ہمارے قلم کے یہ 1974 میں. اس میں 10 افسانے ہیں. کون سے افسانے ہیں تو اس میں ہیں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے, ایک اعتراف کے ساتھ مجنون ہے, صرف ایک سگریٹ, کلیانی, متھن, باری کا بخار, سونفیا, وہ بڈھا, جنازہ کہاں ہے, تعطال, آئینہ کے سامنے کی مضمون. مکتی بودھ یہ 1982 میں. بیدی نے مکتی بودھ کو باقر مہدی کے نام منسوب کیا ہے. مکتی بودھ میں جو ہیں وہ 5 افسانے اور 7 مضامین و خاکے ہیں. افسانے مضمون, تحریر اور خاکے. افسانوی تجربہ اور اظہار کے تخلیقی مسائل. پھر مکتی بودھ افسانہ ہے ایک باپ بکاؤ ہے. افسانہ ہے چشمہ بددور. افسانہ ہے بولو. افسانہ ہے بلی کا بچہ. یہ بھی افسانہ ہے. خواجہ احمد عباس, چلتے پھرتے چہرے, بیوی یا بیماری, مہمان, فلم بنانا, کھیل نہیں گیتا. ٹھیک ہے, پھر مذکورہ 6 میں سے اولین 5 مجموعوں کو راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کے اساسی مجموعے کہا جا سکتا ہے. اولین 5 مجموعوں میں کل 57 افسانے شامل ہیں. بیدی کے ضمنی مجموعے کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. گرم کوٹ افسانے, گرہن, بکی, 10 منٹ بارش میں, رحمت کے جوتے, غلامی, دوسرا کنارہ, گرم کوٹ, یہ امپورٹنٹ ہیں. پھر ہے لمبی لڑکی افسانے ہیں. اس میں لمبی لڑکی, نامراد, گرہن, ببل. پھر ہے جوگیا میں ہیں افسانے بکتی, ٹرمن سے پرے, جوگیا, یوکلپٹس, دیوار. افسانے اس میں مہمان, بیوی یا بیماری, چلتے پھرتے چہرے, خواجہ احمد عباس, ہاتھ ہمارے قلم ہوئے, جام الہ آباد کے. پھر ہے ان کا ناول ہے ایک چادر میلی سی. یہ راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا اور بعد میں کتابی صورت میں 1962 میں شائع ہوا تھا.
بیدی کا ایک ناول نمک کے عنوان سے لکھنا شروع کیا تھا مگر وہ ادھورا رہ گیا تھا۔ ان کا نمک پوچھا جا سکتا ہے، ادھورا ناول کون سا تھا ان کا؟ تو نمک۔ ڈرامے ہیں ان کے بیدی کے 2 ڈراموں کے مجموعے ہیں، بے جان چیزیں اور 7 کھیل، یہ 2 ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1943 میں یہ بیدی کے ڈراموں کا پہلا مجموعہ ہے۔ ڈرامے اس میں کار کی شادی، ایک عورت کی نا روح کی انسانی، اب تو گھبرا کے، بے جان چیزیں، خواجہ سرا، 7 کھیل یہ بیدی کے ڈراموں کا دوسرا مجموعہ ہے۔ بے جان چیزیں اور 7 کھیل یہ دونوں ڈرامے کے ڈراموں کا جو ہے مجموعے ہیں۔ ڈرامے اس میں خواجہ سرا، چانکیا، تلچھٹ، نقل مکانی، آج، درخشندہ، پاؤں کی موج۔ اہم فلمیں ہیں کی بڑی بہن 1969 میں، داغ 1952 میں، مرزا غالب 1954 میں، دیوداس 1955 میں، ابھیمان 1957 میں، مدھومتی 1958 میں۔ اس کے علاوہ بیدی کے افسانے گرم کوٹ پر اسی نام سے 1955 میں فلم بنائی۔ بیدی نے اپنے ڈرامے نقل مکانی پر دستک کے نام سے 1971 میں فلم بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگ کے دریا اور قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ ناول، اتنے ہی ناول نگار جو ہیں اس میں شامل ہے۔ پھر یہ افسانوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو پھر اب قرۃ العین حیدر ہی لاسٹ بچیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔